اسٹوریز آف پروفٹس سیریز میں آج ہم کریں گے ادریس علیہ السلام کی سٹوری۔ ادریس علیہ السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پروفٹس کو اس سیکوینس میں کریں گے: آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یوشع بن نون، شمویل علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، یسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، یرمیہ نبی، حزقیل علیہ السلام، دانیال علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، زکریہ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسٹوری آف پروفٹ ادریس علیہ السلام۔ اللہ نے ادریس علیہ السلام کو نبی بنایا۔ آدم علیہ السلام اور شیس علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے لیے چنا۔ جب ادریس علیہ السلام پیدا ہوئے تو آدم علیہ السلام کی زندگی کے 308 سال بچے تھے۔ الگ الگ جگہ الگ الگ کتابوں میں الگ الگ روایتیں آتی ہیں۔ یہ میں نے ابن کثیر سے لکھا ہے۔ کہا جاتا ہے ادریس درس سے ہے، یعنی خوب پڑھنے لکھنے والا۔ ادریس کا مطلب ہوتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ درس سے ہے، درس یعنی بہت زیادہ پڑھنے لکھنے والا۔ سب سے پہلے سوئی کا استعمال، کپڑے سینا انہی کے دور میں شروع ہوا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو ادریس علیہ السلام تھے یہ درزی کا کام کرتے تھے، انہیں پیشے سے درزی تھے۔ یہ حساب کتاب کے ماہر بھی تھے۔ ترازو کا استعمال بھی انہی کے دور میں ہوا۔ پین کی ایجاد کی، یہ پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم یعنی پین سے لکھنا شروع کیا اور لوگوں کو لکھنا سکھایا۔ ادریس علیہ السلام کا حلیہ، حافظ ابن کثیر نے ان کا حلیہ کچھ یوں بیان کیا ہے: قد لمبا، خوبصورت، گھنی داڑھی، چوڑے کندھے، مضبوط ہڈیاں، دبلے پتلے، سرمئی چمکدار آنکھیں، گفتگو باوقار، خاموش پسند، خاموشی سے بھی حکمت ظاہر ہوتی تھی، سنجیدہ، چلتے ہوئے نظر نیچی، باتیں کرنے میں شہادت کی انگلی سے برابر اشارہ کرنے کی عادت۔ ادریس علیہ السلام شیس علیہ السلام کی شریعت پر ہی تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ادریس علیہ السلام کو بھی 30 صحیفے ملے، واللہ عالم۔ شیطان نے لوگوں کو بھڑکانا شروع کیا۔ شیطان تو ہر پیغمبر کے دور میں اس نے لوگوں کو بھڑکایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بھیجا اور پیغمبر نے لوگوں کی رہنمائی کی۔ ایک طرف قابیل کے قبیلے والے تھے جو بھٹک چکے تھے، ان کے ساتھ شیطان بھی تھا جو لوگوں کو بہکانے کا اپنا کام کر رہا تھا۔ اب دنیا دھیرے دھیرے شروع ہوئی تو دنیا پھیلنا شروع ہوئی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے، بکس میں یہ بھی ملتا ہے کہ ادریس علیہ السلام جو تھے وہ بیبیلون میں پیدا ہوئے، عراق میں، اور پھر بعد میں انہوں نے ایجپٹ ہجرت کی۔ تو الگ الگ کتابوں میں الگ الگ روایتیں ملتی ہیں، واللہ عالم۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا صحیح ہے۔ قرآن مجید میں صرف 3 ہی آیتیں آتی ہیں ان کے بارے میں۔ شرک نہیں تھا، اس زمانے میں شرک تو نہیں تھا، یعنی سب صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن فساد بہت بڑھ گیا تھا، کہ جہاں بھی شیطان ہوتا ہے وہاں لڑائی جھگڑا فساد بہت زیادہ ہوتا ہے۔ شیطان کو پسند ہے کہ لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا کریں۔
ادریس علیہ السلام نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ ادریس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ لوگ ایمان والوں پر زیادتی کر رہے ہیں اور ان کا فساد بڑھتا جا رہا ہے اور سمجھانے کے باوجود یہ لوگ باز نہیں آ رہے، تو پھر ادریس علیہ السلام نے ان سے جہاد کیا۔ باز نہیں آ رہے، رک نہیں رہے، تو انہوں نے اپنے ساتھ والوں کے ساتھ مل کر جہاد کیا، یعنی جو فساد کر رہے تھے ان کی زیادتی کو ختم کرنے کے لیے ان سے جنگ کی۔ ادریس علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ انہوں نے جہاد کے لیے سب سے پہلے ایک لشکر تیار کیا، پھر اس لشکر کے دو حصے کیے، ایک حصہ پیدل چلنے والوں کا تھا، دوسرا گھڑ سواروں کا۔ پوری تیاری کے بعد ادریس علیہ السلام نے قابیل کی قوم پر حملہ کیا، حق اور باطل کے بیچ زبردست جنگ ہوئی۔ آخر ادریس علیہ السلام نے انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سچائی اور بلند مرتبے کی گواہی خود قرآن میں دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ذکر کیجئے کتاب یعنی قرآن میں ادریس کا، بلا شبہ وہ سچے نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 56 اور 57 ہے، جس میں یہاں پر ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ نے ذکر کیا ہے ادریس علیہ السلام کا اور بتایا ہے کہ وہ سچے نبی تھے، یعنی وہ ہمیشہ سچ بولنے والے پیغمبر تھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند مقام دیا، یعنی اعلیٰ مقام دیا انہیں۔ And mention in the book Idris, indeed he was a man of truth and a prophet, and we raised him to a high station. حدیث ملتی ہے ہمیں، صحیح حدیث ملتی ہے ان کے بلند مرتبے کے بارے میں۔ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی، وہ چوتھے آسمان پر بلند مقام پر تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چوتھے آسمان پر دیکھا۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اعلیٰ مقام دیا ان کی سچائی کی وجہ سے۔ آگے ایک اور آیت ہے جس میں صبر کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ صبر کرنے والے تھے۔ تو سچائی اور صبر یہ دو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور جس سے اللہ تعالیٰ بندے کو اعلیٰ مقام دیتے ہیں۔ ابن جریر نے ایک روایت بیان کی ہے، وہ روایت اس بات کی وضاحت کرتی ہے۔ ابن جریر کے علاوہ دوسرے بڑے بڑے مفسرین نے بھی اس روایت کا ذکر کیا ہے، لیکن اس کی کوئی صحیح سند نہیں مل سکی۔ ایک اور روایت آتی ہے ان کے بارے میں، وہ روایت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں، میری موجودگی میں عبداللہ ابن عباس نے ابی بن کعب سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کے قول ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام پر یہ وحی فرمائی، اے ادریس، تمام اہل دنیا جتنے روزانہ نیک عمل کریں گے ان سب کے برابر میں تجھے ہر دن اجر دوں گا۔ ادریس علیہ السلام نے زیادہ زندہ رہنے کی خواہش کی۔ ادریس علیہ السلام نے یہ سنا تو انہیں خواہش محسوس ہوئی کہ میرے اعمال میں روز اضافہ ہوگا تو کتنا اچھا ہو کہ اگر میں اور زندہ رہوں۔ ادریس علیہ السلام نے اسی وجہ سے اور زندہ رہنے کی خواہش کی۔ انہوں نے وحی الہی اور اپنے اس خیال کو ایک رفیق دوست فرشتے پر ظاہر کرتے ہوئے کہا، ان کا ایک دوست فرشتہ تھا، اس معاملے میں موت کے فرشتے سے بات کرو تاکہ میں نیک اعمال کا زیادہ سے زیادہ وقت حاصل کر سکوں۔
ادریس علیہ السلام کی موت کے فرشتے سے ملاقات۔ ادریس علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ موت کے فرشتے سے بات کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں اور وقت دے دیں تو وہ اور اجر و ثواب حاصل کر سکیں۔ اس فرشتے نے جب یہ سنا تو ادریس علیہ السلام کو اپنے ونگز پر بٹھا کر لے اڑا۔ جب یہ چوتھے آسمان سے گزر رہے تھے تو موت کا فرشتہ زمین پر آنے کے لیے نیچے اتر رہا تھا، یعنی ان کی موت کا وقت قریب آ گیا تھا اور موت کا فرشتہ آسمان سے نیچے اتر رہا تھا۔ وہیں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ دوست فرشتے نے موت کے فرشتے سے ادریس علیہ السلام کے بارے میں بات کی۔ موت کا فرشتہ کہنے لگا، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا تھا کہ چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کی روح قبض کروں، اور میں سخت حیرت میں تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ ادریس علیہ السلام تو زمین پر ہیں۔ پھر موت کا فرشتہ ادریس علیہ السلام کے پاس آیا، ان سے اجازت لی کہ ان کی روح قبض کر لے۔ انبیاء کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ فرشتہ ان کی اجازت کے بغیر روح قبض نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اور رہنا پسند کریں تو رہ سکتے ہیں، یا پھر رفیق اعلیٰ کی رفاقت کو پسند کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی دوستی کو پسند کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس جانا پسند کریں۔ اور آپ نے رفیق اعلیٰ کی رفاقت کو پسند فرمایا، یعنی اللہ کے پاس جانا پسند فرمایا۔ اس طرح ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کی گئی۔ یہ واقعہ بتا کر ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی تفسیر یہی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ اسرائیلی روایت ہے، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کیا صحیح ہے۔ اللہ عالم، اللہ نوز بیسٹ۔ ادریس علیہ السلام کی وفات کے بعد فساد اور بڑھ گیا، لیکن ان میں شرک نہیں تھا، وہ توحید پر قائم تھے، یعنی سب لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا، زنا بھی شروع ہو گیا تھا، شیطان نے سب گناہ شروع کروا دیے تھے، سکھا دیے تھے لوگوں کو کہ یہ سب گناہ اس طرح سے کرنا ہے، لیکن شرک نہیں تھا، یعنی سب کے سب اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، توحید پر قائم تھے۔ توحید یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنا، توحید، بلیف ان دا وننس آف اللہ۔ لوگ آدم علیہ السلام کی وفات کے 1000 سال بعد تک توحید پر قائم تھے، یعنی ان کو ابھی تک شرک نہیں پتہ تھا کہ شرک کیا ہوتا ہے۔ شرک کی شروعات کیسے ہوئی؟ شیطان نے انہیں دوسرے گناہ کرنا سکھایا، لیکن شرک نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد، دراصل لوگ ایک ہی امت تھے، اس کا یہی مطلب ہے، یعنی سب ایک ہی امت تھے اور صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد شیطان نے پھر اپنا کام شروع کیا۔ ادریس علیہ السلام کے بعد کچھ لوگ خالص تھے اور دین پر چل رہے تھے اور لوگوں کو بھی دین کی طرف بلاتے تھے، لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا تو شیطان لوگوں کے پاس آیا اور کہا، ان کی کوئی نشانی بنا لو تاکہ اسے دیکھ کر تم بھی صحیح راستے پر چلو۔ اس طرح سے اس نے بھڑکانا شروع کیا۔ سب سے پہلے کہا کہ ان کی کوئی نشانی بنا لو جس سے تمہیں خدا یاد آئے۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ دھیرے دھیرے آگے کی جنریشنز آئیں اور شیطان نے کہا یہی خدا ہیں۔ انہیں سب سے پہلے تو قبروں پہ جا کے بیٹھنا شروع کیا ان لوگوں نے، پھر اس کے بعد کہا کہ ان کی تصویریں بنا لو تاکہ تمہیں اللہ یاد آئے، پھر اور جنریشنز گزرتی گئیں تو ان کے اسٹیچوز بنا لیے گئے، اور اس طرح سے شرک شروع ہو گیا اور لوگ ان کی عبادت کرنے لگے۔ اس طرح شرک شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر ان کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ آگے ہم نیکسٹ پیغمبر نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔
اب اس سے ہمیں کیا کیا لیسنس ملتے ہیں؟ سچ بولنا اور صبر کرنا دو ایسی کوالٹیز ہیں جو انسان کے درجات بلند کرتی ہیں۔ سچ بولنا اور صبر کرنا، یہ دو چیزیں جو ادریس علیہ السلام کے قصے میں ہمیں ملتی ہیں، سچ بولنا اور صبر کرنا، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اعلیٰ مقام دیا۔ سچے اور صابر لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے چن لیتے ہیں۔ ٹروتھ اور پیشنس۔ ادریس علیہ السلام نے قلم کی ایجاد کی اور لوگوں کو لکھنا سکھایا۔ ہم بھی لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، انہیں کوئی بھی کام یا ہنر سکھا کر۔ کسی کو لکھنا پڑھنا سکھا دینا، کھانا پکانا سکھا دینا، کپڑے سینا یا کوئی بھی ایسے کام، یہ سب نیک کام میں آتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے قلم بہت ضروری ہے۔ لکھنے سے علم ہمارے اندر اتر جاتا ہے اور پھر عمل بن جاتا ہے، اس لیے قلم کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے سچے اور صابر بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بہترین عمل ہے، چاہے پھر وہ جہاد جان سے ہو، مال سے ہو یا پھر قلم سے ہو۔ جہاد جان سے بھی کیا جاتا ہے، اپنے مال سے بھی کیا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنا، اور قلم سے بھی ہوتا ہے، اللہ کی باتوں کو، قرآن کو لکھ کر دوسروں تک پہنچانا، اچھی باتیں لکھ کر، دین کی باتیں لکھ کر دوسروں تک پہنچانا، وہ بھی جہاد میں آتا ہے۔ شرک کبیرہ گناہ ہے جس کی بخشش نہیں ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی میں اس سے توبہ نہیں کرتا تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں دو جگہ آتا ہے، ایک سورہ مریم اور ایک سورہ انبیاء میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 16 سورہ مریم، آیت نمبر 56-57۔ وَاذْکُر، اور ذکر کیجئے، فی الکتابی، کتاب میں، ادریس کا، انہو، بے شک وہ، کانا، تھا وہ، صدیق، نہایت سچا، نبی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نام لے کے کسی کے بارے میں بتائیں کہ وہ صدیق، سچے نبی تھے، یہ بہت بہت بڑی بات ہے۔ وَرَفَعْنَاهُ، اور بلند کیا ہم نے اسے، مکاناً، مقام، علیاً، بلند۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں بلند مقام پر بلند کیا۔ اور ذکر کیجئے کتاب میں ادریس کا، بلا شبہ وہ سچے نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند کیا بلند مقام پر۔ پھر سورہ انبیاء میں بھی ادریس علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، آیت نمبر 85 میں، پارہ نمبر 17۔ و اسماعیل، اور اسماعیل، و ادریس، اور ادریس، و ذوالکفل، اور ذوالکفل، کل، سب، من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ یہاں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر ہے کہ یہ سب کے سب صبر کرنے والے تھے۔ تو ادریس علیہ السلام کی دو کوالٹیز ہمیں قرآن سے پتہ چلتی ہیں۔ جو پیغامبر ہیں ان کی جتنی بھی سٹوریز ہیں جو ہم پڑھیں گے، قصص الانبیاء، ان میں خاص طور سے ہمیں قرآن پر دھیان دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن کی آیتیں جو ہیں وہ سچی آیتیں ہیں اور ہم ان پر پورا بھروسہ کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں وہ خاص طور سے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ سچے تھے، دوسرا وہ صبر کرنے والے تھے، اور سچ اور صبر، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلیٰ مقام دیا۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل، ان میں سے ہر ایک صبر کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی سچائی اور صبر کی گواہی دی کہ وہ سچے پیغمبر تھے اور صبر کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ان سے جا کر ملتا ہے۔
3 آیتیں ہیں ان کی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔